انتم وآباؤکم الاقدمون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ کیا ہے وہ عبادت جو تم کرتے ہو؟ عبادت اس طرح کی ہوتی ہے یا ایسی چیزوں کی ہوتی ہے جن چیزوں کی تم عبادت اور پوجا کرتے ہو؟ انتم تم بھی وآباؤکم الاقدمون، اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا بھی، ان کی عبادت پہ بھی غور کرو۔ تو انسان کی سرشت اور انسان کی عقل انسان کو یہ اپیل کرتی ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، اس چیز کا نام بندگی نہیں ہے۔ بندگی اور عبادت جو ہے وہ چیز ہے جو ہم دیتے ہیں، نبی دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس میں سنجیدگی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا طرز عمل نہیں ہوتا جس طرز عمل پہ عقل کو انکار ہو سکے اور عقل یہ کہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، تمہارے یہ سارے کے سارے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، یعنی جن تم بزرگوں کی پوجا کرتے ہو وہ بھی دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، یعنی ان میں سے اگر کوئی اللہ والا ہے، اللہ کو رب مانتا تھا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو اس کے ساتھ تو ہماری دشمنی نہیں ہے۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور تم نے بعد میں اس کی پرستش شروع کر دی ہے اور نہ وہ تمہیں کہہ کے گیا ہے، نہ اس نے ساری زندگی ایسا عمل کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے بیت اللہ کے اندر احاطے میں، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بت دیکھے تو آپ نے کیا فرمایا عرب کی ہلاکت ہو کہ انہوں نے ان انبیاء کی پرستش اور پوجا شروع کر دی، ان کی مورتیاں بنا دی جنہیں اللہ نے مورتیاں توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ تہوار کے موقع پہ جب انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو تو ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، تو پیچھے انہوں نے ساری مورتیاں توڑ دیں اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا؟ تو فرمایا کہ یہ جو ان کا بڑا ہے تم ان سے پوچھو، یہ جو بڑا بت ہے نا اس سے پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم تجھے معلوم ہے یہ کون سا بولتا ہے؟ تو فرمایا یہ بولتا نہیں تو پھر یہ اللہ کیسے ہو گیا، خدا کیسے ہو گیا، تو یہ تمہارا مالک کیسے ہو گیا؟ قرآن مجید کی آیات میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے سورہ صافات میں کہ ان کی فطرت نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ جھوٹے ہیں، لیکن پھر ان کی شیطنت، ان کی انانیت وہ غالب آ گئی۔ بعض دفعہ انسان کسی بات کا دل سے اعتراف کر لیتا ہے لیکن پھر اس کا جو انا کا مسئلہ ہے شیطان اس کو پھر وہ انگیخت کرتا ہے تو وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا کہ متکبر شخص اصلاً وہ ہے بطر الحق کی، جو حق بات کا انکار کرتا ہے، حق بات کو ٹھکراتا ہے، وہ ہے متکبر۔ دوسری نشانی اس کی ہے وغمت الناس، اور لوگوں کو وہ حقیر بھی سمجھتا ہے۔ کتنے پیارے جملے ہیں، فرمایا الذی خلقانی فہو یہدین، یہ عظیم الشان دعا بھی ہے، بڑا مضبوط فکر ہے عقیدے کا، اور یہ جملے اللہ کو بہت محبوب ہیں کہ یہ جملے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی شان میں کہیں، اور جب کوئی نبی اللہ کی شان میں جملہ کہے اور وہ قرآن میں آ جائے تو وہ اللہ کا انتہائی پسندیدہ ہوتا ہے، وہ تسبیح بڑی معتبر ہوتی۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ سب سے اعلیٰ دعا کے کلمات وہ ہوتے ہیں جو نبی مانگے اور قرآن میں آ جائیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ ہوتے ہیں جو نبی مانگے لیکن قرآن میں نہ آئے، حدیث میں آ جائیں، صحابہ نقل کر دیں۔ سب سے معتبر یہ جملے ہوتے ہیں۔ اول نمبر پہ وہ جملے جو نبی مانگے اور قرآن میں آ جائے، یا اللہ سکھائے اور قرآن مجید میں آ جائے۔ اللہ دی، میرا اللہ وہ ہے، خلقانی، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اصل میں یہدینی ہے، یہدینی یا متکلم کی ہے، وہ یہاں محذوف ہے۔ خالقانی کا ترجمہ یا خالقہ کا ترجمہ پیدا کرنا کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تخلیق کرنا، پیدا بندے ہوتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ بچہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ماں نے بچہ جنم دیا ہے، بچہ پیدا کیا ہے۔
تو خلق یخلق، تخلیق کرنا، خلق کرنا، بنانا. اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے، میں اللہ کی مخلوق ہوں، مجھے خلق کیا گیا ہے، مجھے بنایا گیا ہے. فہو یہدین، وہی اللہ میری ہدایت کا سامان کرتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے. کسی کے بس میں نہیں کہ مجھے ہدایت دے سکے. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. والذی، وہی ذات ہے، ہوا یطعمنی ویسقین، جو مجھ کو کھلاتی ہے، اور وہی پاک ذات ہے ویسقینی، جو مجھ کو پلاتی ہے. کھلاتا بھی اللہ ہے اور پلاتا بھی اللہ ہے. وہ جو دعا ہے ایک مرتبہ جو آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ جس میں یہ جملے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی و افضل، اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. یہ دعا اتنی اہم ہے، اتنی عظیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کوئی آدم کا بیٹا اپنی زبان سے کہتا ہے تو اللہ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں میری جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، درندے، چرند، پرند، انسان ہیں، یہ سارے آج پورا دن بھی تسبیح نہ کریں، اس بندے اکیلے کی تسبیح اتنی بڑی ہے کہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی. تو اس میں جملہ اصل میں کیا ہے کہ بندہ اعتراف کرتا ہے کہ مجھے اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتے ہیں. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہی اللہ مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار میں ہوتا ہوں، یعنی بیمار وہ نہیں کرتا. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی عظیم الشان دعا ہے. وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ تیری طرف نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو میں ہوتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِي، شفا مجھے وہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں. وَالَّذِي يُمِيتُنِي، وہی ذات ہے جو مجھے موت دے گی. ثُمَّ يُحْيِينِي، پھر مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گی. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے یہ لالچ اور طمع ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے. اور سب سے جامع دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ ہوتی ہے جس دعا سے پہلے اللہ کی شان بیان کی جائے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اللہ کے سامنے اظہار کیا جائے. یہاں اللہ کی شان بھی ہے کہ تخلیق اس نے کیا، میں ابراہیم کچھ نہیں. ہدایت وہ دیتا ہے، میرے بس میں نہیں. اگر وہ مجھے ہدایت نہ دیتا، جیسے انہوں نے خود کہا جب فلما رأى الشمس، سورج کو دیکھا، فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اللہ اگر تو نے میری ہدایت نہ کی، تو نے مجھے راستہ نہ دکھایا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس بات کا ابراہیم علیہ السلام یہاں اعتراف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ ہے، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے، پھر وہ مجھے مارے گا بھی اور مرنے کے بعد اٹھائے گا بھی. یہاں مرنے پہ بھی ایمان یقین ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی عقیدہ ہے اس میں. اس کے بعد دعا ہے اطمع ان یغفر لی، مجھے یہ لالچ ہے کہ اللہ مجھے یغفر لی، معاف کر دیں گے، مجھے کوتاہیوں سے پاک کر دیں گے. خطیئتی، میری ساری خطائیں، لغزشیں، یوم الدین، بدلے کے دن، جزا کے دن. مجھے اب یہ لالچ ہے اللہ سے کہ اس توحید کی دعوت کی بنیاد پہ اللہ مجھے معاف کریں گے. پہلے معافی مانگی اور پھر کہا ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے عقل و بصیرت عطا کر، مجھے فہم و تدبر عطا کر، مجھے دنیا آخرت سمجھنے کے اصول، وہ ان کی فہم اور ان کی جو ذکاوت ہے مجھے وہ نصیب کر دے. والحقنی بالصالحین، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے، اٹھنے، مرنے اور مر کے اٹھنے کی توفیق دے جو تیرے کاغذوں میں نیک ہے. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگوں کی زبان پہ میرا اچھا تذکرہ عام کر دینا. بہت بڑی دعا ہے، بڑی معتبر اپیل ہے، اتنی پسندیدہ اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کی شکل دی ہے. ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ہیں اور ایک ایک نیکی صرف 10-10 نیکیوں کے برابر ہے. وَجَعَلْ لِي، کر دے مجھ کو، لسان صدقین، سچی شہرت والا، اچھے لفظوں سے یاد کیا جانے والا، فی الآخرین، جو میرے بعد میں آئیں گے.
اب یہ بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی میرا اچھا تذکرہ کرنے والا ہو. تو اچھا تذکرہ کب کوئی کرے گا؟ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی یتیم کے کام آئیں گے، کسی بیوہ کے کام آئیں گے، کسی غریب کے کام آئیں گے، کسی کا فائدہ کر دیں گے، کسی کو دین کی بات پڑھائیں گے، سمجھائیں گے. تو وہ کیا تذکرہ کرتا ہے کہ یار آج مجھے یہ قرآن کی بات سمجھ آئی. اب آپ یہاں بیٹھیں، چاہیے بھی تذکرہ کرنا کہ قرآن مجید کا درس لے رہے ہیں، اور حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ ایک آیت پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 100 نفلوں سے زیادہ ابن آدم کی جھولی میں ڈالتا ہے. قرآن مجید کا ایک ایک آیت کا فہم جو ہے اس کی بنیاد پہ 100 نفل سے زیادہ اللہ، ایک بڑی نسل کے اونٹ کی قربانی کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایک آیت کی بنیاد پہ نور اور حجت عطا کرتے ہیں جو قیامت کے دن اس کی بخشش کا باعث ہوگا. تو یہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ مجھے یہ ایسا تعارف عطا کر. پھر کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے کر دے ان میں سے جن کو تو جنت کا وارث بنائے گا. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے ابو کو بھی معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ تھا. یہاں کتنی عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس بات کا اعتراف ہے کہ اس نے تجھے نہیں مانا. یہ مرنے کے بعد کی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روک دیا، سختی سے روک دیا. فلما، یہ صورت اس میں ہے، بعض بندے اس کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ مشرک بندہ ہے اس کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سختی سے روک دیا، قانون بنا دیا کہ نہیں اب دعا نہیں مانگنی. ایک موقع تھا، اس موقع تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا. فرمایا کہ وما کان استغفار، غور سے سن لیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ بعض بندے کہتے ہیں کہ مشرک ابو کے لیے، والدین کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، تو ہم بھی مانگ سکتے ہیں. فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور نبی کے ماننے والوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرکین رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں بخشش کی، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب میں نے جو یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو مشرک بندہ ہے وہ دوزخ میں جائے گا. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کا اپنے ابے کے لیے بخشش مانگنا اس سے کوئی دلیل نہ پکڑے، الا ام موعدۃ وعدہا، یہ ایک مقررہ مدت کے لیے تھا، ایاہو، جس مقررہ مدت میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنے والد کی بخشش کی دعا مانگی تھی. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ہم نے اس کے لیے یہ بات کھول دی کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، تبرأ منہ، تو ابراہیم نے پھر اس سے برات کا اظہار کر دیا تھا، اور انہوں نے دعا مانگنا ختم کر دی تھی اور کہا تھا ٹھیک ہے کہ اگر اے اللہ تیرا تعلق نہیں ہے تو پھر ہمارا بھی نہیں ہے. وما ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑے ہی حوصلے والے تھے، بڑے ہی بردبار تھے. تو اس بنیاد پہ وہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے. جب وضاحت ہو گئی، اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا، تو پھر انہوں نے، یہاں کتنی انکساری ہے، کتنی عاجزی ہے انسان کو. ابراہیم علیہ السلام کا اگر مقام دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، ابراہیم علیہ السلام میرے باپ ہیں. اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ انہ کان من الضالین. اور اگلے جملے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ مجھے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. لیکن عقیدے پہ اللہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. مجھے رسوا ہوں گا میں جب میرا باپ جہنم میں جائے گا، اور میں وہاں ایک شان ابراہیم علیہ السلام کو سب سے اونچی شان اللہ نے عطا کی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام بھی اس مقام پہ نہیں میں نے دیکھے جس مقام پہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. اور جو چھوٹے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، یہ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے جو بچپنے میں بچے فوت ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیتا ہے. اور بیت المعمور جہاں فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے، تو وہاں پکے پکے بیٹھے ہوئے. ولا تخزنی یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس دن مجھے رسوا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ کتنی بڑی دولت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے،
والد ہے، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ وہ گمراہ تھا، لیکن اللہ کے اصول وہ نبی کے لیے اور امتی کے لیے اور اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں۔ جب میں نے میری غیرت کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی ہاتھوں سے بت تراشے اور وہ نبی کا باپ بھی ہو اور مجھ سے کنسیشن لے لے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ اس دن نہ مال کام آنا ہے نہ بیٹے کام آنے ہیں۔ تو مجھے رسوا نہ کرنا، اور میرا ابا گمراہ تھا اسے تو بخش دے، معاف کر دے۔ اگر بد عقیدہ شخص جو بد عقیدگی پہ مرا ہے، توبہ اس نے نہیں کی، اس کی بخشش ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے کہے پہ ہو جاتی، کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ یہ اتنا سچا ستھرا، اور انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ یار ابراہیم کا باپ ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ عقیدہ نہیں دیتا۔ اور ہمیں آج ابراہیم علیہ السلام کے جانے سے 4000 سال بعد، 4900 سال کا عرصہ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کو ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، اتنی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا ہے اور مجھے اللہ نے سچا عقیدہ دے دیا، توحید عطا کر دی۔ انسان کی آنکھیں باہر آتی ہیں اور وہ سجدہ تشکر بجا لاتا ہے اللہ کے سامنے، اس کا انگ انگ سجدہ ریز ہوتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، اے پاک ذات تیرا شکر ہے، خالقانی فہو یہدین، تخلیق بھی تو نے کیا، ہدایت بھی تو نے دی۔ یہ آیات ضرور یاد کریں، انہیں ضرور حفظ کریں۔ بڑا قرآن تو سارا ہی خیر ہے، لیکن یہ جملے بڑے ہی متبرک ہیں، انسان کی زندگی کے رخ کو چینج کرنے والے اور انسان کے دل کو نرم کرنے والے، اور اس کے بعد جو مراد اللہ سے بندہ مانگے، شرط یہ ہے عقیدہ توحید اس کے پاس ہو، اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی انسان کو تنگ کرنے والی چیز ہے اس کا نظریہ ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھ کے کہے اللہ اس شر سے میری جان چھڑا دے، آزمایا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، اللہ اس نقصان، اس دکھ، اس شر سے اس کی جان چھڑا دیتے۔ عقیدہ اس کا اللہ کی ذات پہ ہو کہ نفع نقصان کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی طرف سے کسی بندے کا نقصان ہونا ہو تو ساری دنیا فائدہ دینے پہ آ جائے، نہیں دے سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا زور لگایا، اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تھی، نہیں آئی۔ جناب ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور لگایا، اللہ نے نہیں لکھی تھی، نہیں آئی۔ انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ محبت کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت خالص سودا ہے جو اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے پاس عقیدے کی سچائی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ پھر اس پہ استقامت کا سبب بنتا ہے، یہی ہماری نجات ہے، اسی کی بنیاد پہ ہماری بخشش ہونی ہے، ورنہ عملی کمزوریاں تو ہر کسی میں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن